والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كلامه القديم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم المقام حضرت مولانا عبد القادر صدیقی صاحب، فارغ و کامل جامع نظامیہ، محترم مولانا شہباز صاحب، معزز حاضرین محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری حیات اور عمر اتنی دراز فرمائی کہ ماشاءاللہ ماہ شعبان میں ہم زندگی گزارتے ہوئے رمضان المبارک کے قریب ہو چکے ہیں۔ ماہ رمضان تمام مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینہ ہے، سب سے بہتر مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے آنے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مسرت اور خوشی کا اظہار فرماتے تھے، اور اس کے جانے سے نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم غم کا اظہار فرماتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مہینہ سب سے زیادہ محبوب ہے، امت کو بھی اس مہینے سے زیادہ محبت رکھنی چاہیے، اور جس مہینے کے جانے پر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہو، ظاہر ہے کہ امت کو بھی اس مہینے کے جانے پر غم ہونا چاہیے، تبھی جا کر یہ امت کامل امت کہلائے گی، پوری اتباع اور پیروی کرنے والی امت کہلائے گی۔ حاضرین کرام، انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب نعمت ملتی ہے تو خوش ہوتا ہے، اور مصیبت آتی ہے تو غم زدہ ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں جن رات اور دن، مہینے و سال میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ماہ رمضان المبارک سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور ماہ رمضان کے جانے سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے تشریف لانے پر خوشی کا اظہار فرماتے تھے۔ کیسے خوشی کا اظہار فرماتے تھے؟ اس کا ذکر خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ للصائم فرحتان، رمضان میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان روزے داروں کے لیے دو طرح کی خوشیاں ہیں۔ روزے دار کو بھی خوشی ملتی ہے۔ ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں تو غم ہی غم ہوتا ہے، کہ صبح سحری میں جاگنا ہے اولین وقت میں، اور نماز فجر تک انتظار کرنا ہے۔ سال بھر جو کام عام طور پر لوگ نہیں کرتے، رمضان المبارک میں انہیں کرنا پڑتا ہے۔ دل بھی چاہتا ہے، طبیعت بھی چاہتی ہے، شریعت بھی حکم دیتی ہے، اور ماہ رمضان المبارک کی آمد کا تقاضا بھی ہے کہ رمضان اپنے ایمان والوں کے ساتھ میں یہ عمل کرواتا ہے۔ دوسرے دنوں میں اس طرح کا عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ پھر بھوکا رہنا یہ بھی ایک مصیبت ہے، پیاسا رہنا یہ بھی ایک مصیبت ہے، پھر سارے کام دن بھر انجام دینے کے بعد بھی بھوک پیاس کو برداشت کرنا، اور جب افطار کا وقت قریب آئے تب تک مصیبت اٹھانا، یہ سب غم کی باتیں ہیں۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، دنیا بھر کی زندگی بھر کی ساری مصیبتوں پر وہ خوشی بھاری ہوتی ہے۔ وہ کون سی خوشی ہے؟ ارشاد فرمایا فرحۃ عند الافطار وفرحۃ یوم القیامت عند لقاء الرحمن، یعنی ایک خوشی روزے دار کو افطار کے وقت ملتی ہے۔ جب افطار کا وقت آتا ہے تو وہ خوشی دو سبب سے ہوتی ہے۔ ایک تو ظاہری خوشی ہے جو روزے دار کو ملتی ہے، وہ ہے کہ اب بھوکے رہنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، حلق سوکھ رہا تھا، پانی پینے کا وقت آ چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم سال بھر ایک وقت کا کھانا نہ کھائیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، جب کھانا پیش ہوتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ پھر دن بھر بھوکے رہنے کے بعد جب کھانے پینے کی اشیاء سامنے ہوں، اور پھر سورج ڈوبنے کے بعد کھانے کی اجازت بھی ہو، تو اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہوگی۔ تو یہ ایک خوشی جو انسان کو کھانے کی ملتی ہے افطار کے وقت میں۔
اس سے بڑھ کر خوشی افطار کے وقت کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اپنی رضامندی کا اظہار فرماتا ہے، اس کا روزہ قبول فرمانے کا وعدہ فرماتا ہے اور اسے آخرت کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ خوشخبری اس بندے کو ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا روزے دار کو میں خود بدلہ عطا فرماؤں گا، یا روزے دار کا بدلہ میں خود بن جاؤں گا۔ اتنی بڑی نعمت ملتی ہے، اس لیے روزے دار فطری طبیعت کے اعتبار سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ یہ تو یہ دنیا کی خوشی ہے، اور آخرت میں جنت میں قیامت کے دن جو خوشی ملنے والی ہے وہ اللہ کے جلوے کی خوشی ہے، رب کے دیدار کی خوشی ہے، اللہ کی قربت کی خوشی ہے۔ آپ غور کیجئے، ایک بچے کو ماں باپ کی قربت مل جائے، نزدیکی مل جائے، ماں کی گود مل جائے تو کتنی راحت ملتی ہے۔ ایک دوست کو دوست مل جاتا ہے تو کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ سال 6 مہینے بچھڑے ہوئے دوست آپس میں ملتے ہیں تو بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر ہماری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، نیا سال آتا ہے تو خوشی مناتے ہیں، جبکہ اس کے آنے کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ نئے سال آنے کا کیا فائدہ ہے، نیا سال جانے کا کیا فائدہ ہے؟ نہ جانے کا فائدہ نہ آنے کا نقصان، مگر اس کے باوجود وہ خوشی مناتے ہیں۔ جب دنیا کے ہیچ معمولی چیزوں پر ہم خوش ہوتے ہیں، پھر اللہ کی نعمت ملنے پر کتنا خوش ہونا چاہیے۔ اس میں بتایا کیا جا رہا ہے حاضرین؟ اس حدیث پاک میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک روزے دار اپنے آپ کو خوشی اور مسرت والا بنائے، غم زدہ نہ رہے۔ ایسا کہ روزے میں ہے تو غم ہے، کھانا نہیں مل رہا ہے، پانی نہیں مل رہی ہے اور شدت کی بھوک لگ رہی ہے، سخت دھوپ ہے، کیسے کام کریں گے، ہونٹ سوکھ رہے ہیں، زبان سوکھ رہی ہے، حلق سوکھ رہا ہے۔ دیکھیے، سال کے 11 مہینے میں کھانے سے خوشی ہوتی ہے اور لذت ملتی ہے، ماہ رمضان میں نہ کھانے نہ پینے سے خوشی ملتی ہے اور اس کی لذت آتی ہے۔ ہم نے 11 مہینے کھانے کی لذت تو اٹھا لی، ایک مہینہ نہ کھانے اور بھوکے رہنے کی لذت بھی محسوس کرنا چاہیے، چاہے تو محسوس ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی محسوس ہو جائے۔ شیطان تو عبادت کے اعمال کو مشکلات میں دکھاتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جب رب نے فرمایا روزے دار کے لیے خوشی ہے تو پھر وہ خوشی محسوس بھی کریں، غم کے آثار ہٹا دیں، غم کے بادل ہٹا دیں۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزے دار کے لیے خوشیوں کے متعلق۔ حاضرین کرام، اب چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہمارے اکابر اور بزرگان دین کس طریقے سے ماہ رمضان گزارتے تھے، اگر وہ بات ہمارے سامنے پیش نظر رہے تو ہم بھی ان کے طریقے پہ چل سکیں گے۔ آج ہمارے پاس ہم لوگ رمضان گزارتے ہیں، رمضان کی آمد کا انتظار بھی ہے۔ رمضان کا مطلب ہمارے پاس کیا ہے؟ رمضان کا مطلب ہمارے پاس یہ ہے کہ رات کے آخری وقت میں سحری سے 1 گھنٹہ پہلے جاگ جانا اور اچھی طرح کھانا اتنا کھا لینا کہ دن بھر بھوک نہ لگے، اور اتنا پانی پی لینا کہ پیٹ بھر جائے، پھر دن بھر بھوک نہ لگے۔ اس فکر سے ہی ہم سحری کرتے ہیں۔ سحری اس ارادے سے نہیں کرتے کہ سحری کرنا سنت ہے، اس وقت کھانا سنت ہے، اور اس وقت کھانے سے اللہ بھی ہم سے راضی ہوتا ہے، اللہ کے رسول بھی راضی ہوتے ہیں۔ نیت میں کتنا فرق ہوتا ہے حاضرین، نیتیں درست کرنے کی ضرورت ہے، اور آدمی کو نیت پر ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مسجد کی طرف 5 وقت کی نماز کے لیے آئے، دل میں یہ ارادہ ہو کہ نماز تو پڑھ لوں گا، ساتھ میں چند دوستوں سے ملاقات ہو جائے گی، مسجد کا حالات کا جائزہ لیں گے، کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے، یہ ارادے سے مسجد کو آ رہے ہیں تو نماز پڑھنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن نیت میں کھیٹ ہے اور مسجد کی طرف آنے کا مقصد بھی بدل گیا ہے، تو یہ مقصد بدل رہا ہے، اس وجہ سے وہ ثواب میں کمی بھی ہوگی، ثواب میں نقصان بھی ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی مسجد کی طرف قدم صرف اس لیے بڑھائے کہ اذان ہو گئی ہے، مسجد کی طرف جانا مجھ پر فرض ہے، اللہ نے فرض فرمایا، اللہ کے رسول نے فرض کیا، بس اس نیت سے مسجد کی طرف آئے تو پھر اس کی نیت ایسی کامل ہوتی ہے کہ واقعتاً اسے ہر نماز کا مکمل ثواب دیا جاتا ہے۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، بعض بزرگوں نے لکھا ہے، ایک بزرگ سے کہا گیا
کہ آپ گھر بنا رہے ہیں، کھڑکی آپ اس طرف رکھ رہے ہیں، آپ اگر کھڑکی اس جانب رکھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ فائدہ یہ ہوگا کہ ادھر سے دھوپ نہیں آئے گی اور ہوا اچھی آئے گی۔ وہ بزرگ نے فرمایا کہ میں کھڑکی صرف ہوا اور دھوپ کے لیے نہیں رکھ رہا ہوں، میں کھڑکی اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اذان کی آواز اچھی آئے۔ تو آپ غور کیجئے، گھر میں کھڑکی تو ہر آدمی بناتا ہے، لیکن کھڑکی بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اور نیت بدل جاتی ہے تو پھر ثواب بھی بدل جاتا ہے، آخرت کا ثواب بھی ملنے لگتا ہے۔ جب تک وہ گھر میں کھڑکی رہے گی، جب اذان کی آواز آئے گی تب تک کھڑکی بنانے کا ثواب بھی ملے گا، اذان سننے کا تو ثواب ملے گا ہی، مگر دنیا کی خاطر کھڑکی بنائی گئی تو کوئی ثواب تو نہیں ملے گا۔ ہوا ملے گی، دھوپ ملے گی، یا دھوپ سے بچیں گے، ہوا اچھی آئے گی، لیکن اذان کا ثواب، سننے کا جو ثواب ہے وہ ثواب کے ساتھ کھڑکی بنانے کا ثواب بھی ملے گا۔ تو عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سحری کر رہے ہیں ہم، مگر سحری اس لیے نہ کریں کہ دن بھر بھوک نہ لگے، سحری اس لیے نہ کریں کہ کل کا روزہ اچھا گزرے، کہ بھوک نہ لگے، آرام سے رہ سکیں دن بھر۔ سحری اس لیے کریں کہ یہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو سنت کو سنت سمجھ کر عمل کریں گے پھر اس کی برکت ہی بڑی نرالی ہوگی۔ آپ غور کیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کو سنت قرار اسی لیے دیا کہ میرے امتیوں کا روزہ آسانی سے گزر جائے، اسی لیے سحری سنت ہے، اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے کھانے کا۔ کون انسان ہے جو رات میں 3:30 بجے جاگ کر کھائے؟ کیا یہ کھانے کا وقت ہے؟ مگر یہ کھانے کا وقت صرف اس لیے ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنت قرار دیا۔ اور کیوں؟ اس لیے سنت ہے تاکہ روزہ آسان ہو جائے۔ تو حاضرین، اگر ہم سنت کو سنت سمجھ کر عمل کریں گے تو وہ سنت کی برکت کی وجہ سے روزہ آسان ہو جائے گا، ہم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے روزہ آسان ہو جائے۔ دیکھیے، زیادہ کھا لینے سے روزہ آسان ہونا ضروری نہیں ہے، بعض اوقات کم لقموں سے بھی قوت ملتی ہے، کم لقموں سے بھی قوت ملتی ہے۔ کھانے میں، ہمارے کھانے میں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ کوالٹی کیا ہونی چاہیے؟ اخلاص ہو، للہیت ہو۔ کھا بھی رہے ہیں تو اس لیے مقصد کیا، کیسا ہونا چاہیے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم کھا بھی رہے ہیں تو اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا۔ بڑے بڑے اکابر بزرگوں نے لکھا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے، ایک اللہ والے نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ ان کا گھر نہر کے اس طرف تھا، اور دوسرے ایک اللہ والے تھے، ان کا گھر نہر کے اس طرف تھا، اور نہر کسی خشک راستے سے، پکے راستے سے طے کرنے کے لیے لمبا راستہ جانا پڑتا تھا۔ تو اب رات کے وقت میں اتنے لمبے راستے سے جانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تو وہ حضرت نے فرمایا، اللہ والے نے اپنی اہلیہ سے، کہ جاؤ ہمارے گھر میں جو آج اچھا بہترین کھانا بنا ہے، یہ کھانا فلاں اللہ والے کو پیش کر کے آؤ، ان کو دے کے آؤ۔ اور کہا کہ یہ سیدھے راستے سے گزر جاؤ۔ اہلیہ نے کہا کہ یہاں تو راستہ ہی نہیں ہے، وہ تو نہر ہے، میں کیسے گزروں؟ تو اللہ والے نے فرمایا، تم یہ کہہ دو کہ اے پانی، میں اس اللہ کے بندے کے پاس سے آ رہی ہوں جس نے کبھی کوئی عورت کو چھوا ہی نہیں۔ یہ بات حضرت اپنی اہلیہ سے فرما رہے ہیں، جس نے کسی عورت کو چھوا ہی نہیں۔ وہ دل میں سمجھنے لگی، یہ کیا عجیب بات ہے، میرے شوہر ہیں اور میں جانتی ہوں ہمارا نکاح ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے چھوئے نہیں؟ چلیے بات تو کر لیتے ہیں۔ وہ کنارے پر گئے نہر کے، اور نہر سے کہا کہ میں اس اللہ والے کے پاس سے آ رہی ہوں جس نے کبھی کسی عورت کو چھوا نہیں، تو میرے لیے راستہ بنا دے۔ تو پانی میں راستہ بن گیا اور وہ گزر گئی۔ دوسرے اللہ والے کے پاس پہنچی،
اور وہاں پر کھانا وغیرہ پیش کیا. انہوں نے کہا کچھ دیر ٹھہر جائیے، میں برتن واپس کروں گا. وہ کھانا لے لیے، کچھ کھا بھی لیے اور برتن واپس کر کے کہنے لگے اب آپ جا رہی ہیں تو یہ کہہ دو میں اس اللہ والے کے پاس سے آ رہی ہوں جو کبھی کھائے نہیں. تو ان کو اور تعجب ہوا، یہ تو میں کھانا دے کے آ رہی ہوں، یہ میرے سامنے کھائے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ کھائی نہیں. پھر آئی اور نہر سے کہا تو واقعتاً نہر میں راستہ بن گیا اور وہ واپس آ گئی. اب بڑی ان کو تشویش ہوئی کہ آخر کوئی انسان بات مانے تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ بھئی مان لے گا، ان کا حلیہ دیکھ کر، ان کی عبادتیں دیکھ کر مان لیا. یہ پانی کیسے اس بات کو مان رہا ہے جو کھلے طور پر جھوٹ ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو آ کر شوہر سے پوچھنے لگی آپ نے بھی جھوٹ کہا، انہوں نے بھی جھوٹ کہا، مگر پانی نے راستہ کیوں دیا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے واقعتاً تم سے نکاح کیا ہے، تو تم سے نکاح کرنے کا میرا مقصد اپنی خواہش پوری کرنا ہرگز نہیں تھا. میں صرف حبیب کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تم سے نکاح کیا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ کبھی کسی عورت کو میں نے اپنی خواہش کے لیے ہاتھ نہیں لگایا، اللہ کے نبی کی سنت ادا کرنے کے لیے چھوا ہے. اور انہوں نے جو کھانا کھایا ہے وہ اس لیے کھایا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد آدم کے لیے چند لقمے کافی ہے کہ اس کی پیٹھ کھڑی رہ سکے اور وہ اللہ کے دربار میں عبادت کر سکے. انہوں نے حضور کے اس حدیث پر عمل کیا، اپنی خواہش پیٹ بھرنے کے لیے، دل نے چاہا اس لیے انہوں نے کھایا نہیں تھا. اس لیے پانی جانتا ہے کہ ہماری نیت کتنی اچھی ہے، اس لیے اس نے راستہ دیا. تو غور کرے نیت اچھی ہوتی ہے تو پانی میں بھی راستہ بن جاتا ہے ایمان والوں کے لیے. آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اگر نیت اچھی ہو. اور آج ہم نے اپنی نیتوں کو بدل دیا. رمضان المبارک آتا ہے، پیٹ بھر کے اتنا کھاتے ہیں کہ وہی بس سحر افطار تک بھوک نہیں لگتی، اور آدھا دن تو سونے میں گزارتے ہیں. نماز فجر پڑھ کے جو سو گئے تو جناب ظہر میں اٹھے یا پھر ظہر کے بعد اٹھے. اب بچے کتنے؟ 4 گھنٹے. 4 گھنٹے میں 3 گھنٹے کاروبار یا گپ شپ میں گزرتے ہیں، 1 گھنٹہ فروٹ خریدنے میں گزرتا ہے، افطاری خریدنے میں. پھر اب جناب دیکھیے بازاروں میں افطار کا وقت ہے، گلی گلی کوچا راستہ پر نظر آتا ہے، جہاں دیکھو مسلمان. یہ افطار کا وقت بازار سجانے کا ہے یا مسجدوں میں آنے کا ہے؟ یہ طے کرنا چاہیے پہلے مسلمانوں کو. اب پھر دیکھیے ستم بالائے ستم، وہ یہ کہ بڑی بڑی سڑکوں پہ کنارے پہ ٹیبل لگا دیے جاتے ہیں اور افطاریاں سجائی جاتی ہیں، یہاں سے وہاں تک بس افطار ہی افطار لگی ہوئی ہے. کس کے لیے ہے جناب؟ اور جو لوگ مسلمان راستے سے گزر رہے ہیں افطار کے وقت میں ان کو کھانے کے لیے. بھائی پہلا سوال یہ ہے کہ مسلمان افطار کے وقت میں راستے سے کیوں گزر رہا ہے؟ نہیں، وہ خریداری کے لیے آئے تھے. افطار کا وقت خریداری کا ہے یا افطار کا وقت دعاؤں کا ہے؟ افطار کا وقت بازار میں آنے کا ہے یا پھر افطار کا وقت مسجد میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا ہے؟ یہ کون سا وقت ہے؟ یہ وقت ہے جس وقت کے بارے میں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار افطار کے وقت میں جو دعا کرتا ہے وہ ہوتی ہے. اور حاضرین ہم بازار میں ٹھہر کے دعا کر رہے ہیں، ہمارا افطار کا وقت بازار میں گزر رہا ہے، شاہراہوں پر گزر رہا ہے. یہ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ آپ غور کیجئے، حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری مسلم ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان احب البلاد الى اللہ تعالی مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی جگہ ہے تو مسجد ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی جگہ ہے تو بازار ہے. اور ہم افطار کا وقت بازار میں گزار رہے ہیں. اتفاقی بات کچھ بھی ہو سکتی ہے جناب، ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا. بعض مجبور ہوتے ہیں، ان کی دکانداری ختم ہونے کا وقت 5 بجے کا ہوتا ہے، نوکری ختم ہونے کا وقت 5 بجے کا ہوتا ہے، وہ اپنے دکان سے آفس سے نکل کر گھر پہنچنے کے لیے یا مسجد تک پہنچنے کے لیے ان کو مشکل ہو جاتی ہے. بعض اوقات ٹریفک زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ راستے میں رہتے ہیں. میں ایسے لوگوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو دن بھر سو کر
نماز عصر کے بعد شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں، افطاری خریدنے کے لیے نکلتے ہیں، میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ وقت ہے خریداری کا؟ کیا یہ وقت ہے افطار خریدنے کا؟ یہ وقت جناب قرآن مجید پڑھنے کا ہے۔ نماز عصر سے مغرب کے درمیان میں جب سورج ڈوبنے کا وقت قریب آتا ہے، زمین پر اللہ کی رحمت کے فرشتے جو پھیلے ہوئے تھے وہ آسمان کی طرف پلٹ کر جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عرض کرتے ہیں، پروردگار تیرے بندوں کو ہم نے مسجد میں تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے دیکھا۔ رب فرماتا ہے وہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ کچھ بندے ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ مولا ہم کو دوزخ سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں رب تعالیٰ سب جانتا ہے، اسے پوچھنے کی حاجت نہیں ہے، مگر اس لیے فرماتا ہے تاکہ لوگوں کو اب پتہ چلے، معلوم ہو کہ رب کیا پوچھتا ہے، فرشتے کیا کہتے ہیں، لوگوں کو بتانا مقصد ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں وہ جنت کے طلبگار ہیں، رب فرماتا ہے جنت دیکھی ہے، فرشتے کہتے ہیں نہیں دیکھی ہے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں مولا وہ تجھ سے تیری رضا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اے رب تو ان سے راضی ہو جائے۔ رب فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ عرض کرتے ہیں مولا انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اب رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے ان کو دوزخ سے آزاد کیا، جنت ان کا ٹھکانہ بنا دیا، اپنی رضا بھی عطا فرما دی۔ تو یہ تو دعاؤں کا وقت ہے کہ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اللہ کے بندے مسجد میں بیٹھے اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، اور اس وقت ہم شاپنگ میں ہیں۔ دکاندار بھی ماشاءاللہ دکاندار ہیں، ان کے پاس خریداری کرنے والوں کو وہ لوگ افطاری پیش کرتے ہیں، آپ کھائیے، یہ کھائیے، یہ پیجیے، یہ کھائیے، مطلب یہ کہ ہمارا گراہک خراب نہیں ہونا، ہمارا گراہک خراب نہیں ہونا۔ یہ آدمی آیا چلا گیا، پھر مغرب کے بعد آتا نہیں معلوم، اس کو جانے نہیں دینا، یہیں افطار کر لینا، جانے نہیں دینا، آیا تو خرید کے جائے۔ حاضرین کرام، بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ نیتوں میں اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے سحر کا یہ حال ہے، دین اسلام کس طرح کی سحر کی بات کرتا ہے، کیسے سحر کی جائے، کیسے افطار کی جائے۔ میں آپ کو بتاؤں حضرت سیدنا، اتنا بڑا کام تو ہم نہیں کر سکتے مگر تھوڑی بہت نقل تو کر سکتے ہیں، تھوڑی نقل تو کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب رمضان آتا تو آپ کا یہ معمول تھا 15 کھجور اپنے رومال میں باندھ لیتے اور مسجد میں آ جاتے۔ رمضان کا چاند جب دکھنے لگتا تو مسجد میں آپ داخل ہو جاتے، اور عید کا چاند دیکھنے کے بعد اگلے دن نماز عید کے بعد نماز عید کے وقت میں عیدگاہ کے لیے مسجد سے نکلتے، چاند دیکھ کر گھر نہیں جاتے، عید کی نماز کے لیے مسجد سے نکلتے، اپنے گھر بھی نہیں جاتے تھے۔ گویا پورا 29 کا یا 30 کا ایک مہینہ مسجد میں گزارتے تھے صرف 15 کھجوروں کے ساتھ۔ سحر اور افطار میں وہ کھجور ہی استعمال کرتے۔ آپ بولیے کہ 30 دن کے روزے 15 کھجوروں میں، اگر مان لے کہ افطار میں ایک سحر میں ایک تو بھی 7 کھجوروں کی ضرورت تھی، لیکن یہاں 7 نہیں 30 نہیں اس کے آگے 15 کھجور پہ سارا رمضان گزارتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آج ہم نے ماہ رمضان کو کھانے کا مہینہ سمجھ رکھا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جناب آپ جائیے کسی مسجد، چھوٹی بڑی مسجد اور بڑی بڑی سڑکیں، کدھر بھی جائیے آپ، رمضان میں آپ کو جو دکانیں ملتی ہیں کہ آج وہ دکانیں آپ کو ملیں گی۔ اب آپ یہ فیصلہ کیجئے کہ ہم رمضان میں زیادہ کھاتے ہیں یا پھر 11 مہینوں میں زیادہ کھاتے ہیں۔ کسی بھی آدمی سے پوچھ لیجیے کہے گا ہم 11 مہینے میں زیادہ کھاتے ہیں، رمضان میں تو 2 ہی مرتبہ کھاتے ہیں، ان دنوں میں تو 3 مرتبہ کھاتے ہیں۔ پھر جب دل بولا جب کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے رہتے ہیں، چائے نوشی، کولڈ ڈرنک وغیرہ چلتے رہتا ہے۔ تو بتائیے جن 11 مہینوں میں ہم زیادہ کھاتے ہیں ان میں وہ دکانوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہوٹلوں کی ضرورت نہیں ہے، تو رمضان میں کیوں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے جناب۔ ہم آج رمضان گزار رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، مگر نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر روزے رکھ رہے ہیں، نہ صحابہ کرام کے طریقے پہ، نہ اولیاء اللہ کے طریقے پہ۔
بلکہ من مانی طریقے پہ ہم رمضان گزار رہے ہیں۔ اب یہ ایسی باتیں ہیں، لوگ سنیں گے تو بولیں گے کیا کڑوی باتیں کرتے مول صاحب، یہی بولیں گے سننے والے، لیکن بات کڑوی میٹھی کی نہیں ہے۔ دیکھیے جس آدمی کو بخار ہوتا ہے نا، پانی، میٹھا پانی بھی اسے کڑوا نظر آتا ہے۔ ہم تو میٹھے پانی کی بات کر رہے ہیں، مگر کڑوا نظر آ رہا ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ بھئی ہم روزہ رکھ رہے ہیں، رمضان گزار رہے ہیں، رمضان میں عبادت کرنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو عبادت بھی ویسے ہی کرنا ہے جیسا حضور نے سکھایا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے کیا یہ طریقہ ہم کو سکھایا ہے جو ہم گزار رہے ہیں؟ بہرحال حاضرین کرام، اب میں عرض یہ کرنا چاہوں گا، حضور پاک علیہ السلام روزے کیسے رکھتے تھے؟ واقعتاً ہم سرکار کے جیسے روزے نہیں رکھ سکتے، مگر نقل تو تھوڑی کر سکتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام سحر افطار کے بغیر روزے رکھتے تھے۔ امت کے لیے حکم فرمایا کہ تم سحری کرو، افطار کرو، پھر مہربانی دیکھو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر، سحری کو سنت قرار دے کر مہربانی فرمائی، پھر یہ بھی فرمایا افطار میں دیری نہیں کرنا، اتنی دیر نہ کریں کہ ستارے نکل آئے۔ افطار کرنے میں دیر کرنا، ستارے نکل آنے تک دیر کرنا مکروہ ہے، اس سے پہلے کھا لینا چاہیے۔ اب اس کے ساتھ یہ بات بھی میں عرض کروں گا، لوگ سڑکوں پر کھڑے رہ کر افطار کر رہے ہیں، جہاں ملا وہاں پہ لے لیے کھا لیے، کیا ہے بولے تو افطار کر رہے ہیں، ضروری ہے جناب، افطار کرنا سنت ہے، مگر اسی وقت کرنا سنت نہیں ہے۔ آپ 5 منٹ کا وقت لگا کر مسجد تک پہنچ جائیں، مسجد میں بھی افطار کر سکتے ہیں آپ۔ اچھا، افطار کے لیے پلیٹ بھر فروٹ کھانا ضروری ہے، 1 کھجور بھی کافی ہے، 3 گھونٹ پانی بھی کافی ہے، اتنا بھی تو عمل کر سکتے ہیں، لیکن سڑکوں پر کھڑے رہ کر گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں بھول کر بھی کھڑے رہ کر کھا لوں پی لوں تو قے کر کے نکال دوں گا۔ بھول کر بھی اگر کھڑے رہ کر کھا لیں پی لیں، فرماتے ہیں کہ میں قے کر کے نکال دوں گا، وہ کھانا وہ پانی پیٹ میں رہنے کے قابل نہیں ہے جو کھڑے رہ کر کھایا پیا جائے۔ اور ہم دن بھر اللہ کے لیے روزہ رکھنے کے بعد پہلی غذا جو ہماری حلق میں پیٹ میں جا رہی ہے وہ کھڑے رہ کر سنت کے خلاف ہو رہی ہے۔ یہ کیسے افطار کر رہے ہیں؟ افطار کرنا سنت ہے تو افطار نبی کی سنت کے مطابق کرنا بھی سنت ہے۔ ایک سنت پکڑ رہے، دوسری سنت چھوڑ رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خلاف سنت کر رہے، سنت نبوی میں بھی خلاف سنت۔ اب غور کیجئے کتنا ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، ان باتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کو ہم نے کچھ اور سمجھ لیا ہے، رمضان کچھ اور۔ حضرت سیدنا پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اپنی کتاب میں کہ ہمارے سلف کو، ہم نے اسلاف کو، بزرگوں کو دیکھا ہے اور ان کی زندگی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ رمضان کا چاند دیکھ کر مسجد میں آتے اور عید کا چاند دیکھ کر مسجد سے نکلتے، یعنی ہر دن وہ گھر نہیں جاتے تھے، 1 مہینہ سارا کا سارا مسجد میں گزارتے تھے۔ دوسرا ان کا طریقہ کیا تھا؟ ماہ شعبان میں خاص طور پر اپنے کاروبار سمیٹ لیتے تھے، 11 مہینے جو کاروبار کرتے تھے ماہ شعبان میں کاروبار سمیٹ لیتے، اور جس کو قرضہ دینا ہوتا دے دیتے، جس سے قرضہ لینا ہوتا لے لیتے، تاکہ قرضہ دے کر اس کو آزاد کر دیں، قرضہ لے کر اپنے گھر کا خرچ پورا کر دیں۔ اس کے بعد مسجد کی طرف آتے، گھر والوں کو مہینے کا خرچ دے کر مسجد کی طرف آ جاتے۔ اب گھر والوں کو کھانے کی فکر نہ ہوتی اور ان کو کمائی کی فکر نہیں ہوتی، 1 مہینہ سارا کا سارا رمضان میں گزارتے۔ اتنا مشکل کام ہمارے لیے مشکل ہے، واقعتاً ہم نہیں کر سکتے، مگر اتنا تو کر سکتے ہیں بھائی کہ رمضان میں آدھا دن کاروبار کریں، آدھا دن مسجد میں گزاریں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ نماز فجر کے بعد کاروبار شروع کرتے، ظہر سے پہلے کاروبار بند کر دیتے، نماز ظہر کے لیے مسجد کو آ گئے، تراویح پڑھ کے پھر گھر جاتے۔ یہ طریقہ کار ہے، اس وقت ہم کو یہ کرنا چاہیے، لیکن افسوس ہے کہ رمضان میں بھی مسجدیں ویران ہیں۔
کیسے؟ بس نماز کے وقت تو فل ہے، باقی وقت میں خالی مسجد ہے۔ ہم نے ہمارے بچپن میں دیکھا ہے ماہ رمضان میں نماز ظہر، عصر اور تراویح کے بعد بھی لوگ مسجد میں اتنے رہتے تھے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن مجید ہوتا تھا۔ آج کہاں ہے؟ کس کے ہاتھ میں قرآن پاک ہے؟ بتائیے آپ۔ امام صاحب سلام پھیرتے ہی مسجد کے باہر، سنت پڑھنے کی فرصت نہیں ہے لوگوں میں، کیا قرآن پڑھیں گے؟ اچھا قرآن پڑھنا آتا تو پڑھیں گے، یہ نوجوان نسل کو تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ انگریزی بہت اچھی آتی، فر 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 انگریزی ایسی بول لیتے ہیں کہ انگریز شرما جائے، مگر قرآن مجید کے ایک سطر صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ اب رمضان میں کیا قرآن مجید پڑھیں گے؟ کم از کم 2 قرآن مجید کا دور کرنا سنت ہے ماہ رمضان میں۔ حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قرآن مجید حضرت جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے اور ایک قرآن مجید حضرت جبریل علیہ السلام سے سنتے تھے، تو 2 قرآن مجید کا دور تو کم از کم سنت ہے۔ تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک قرآن مجید تراویح میں سنیں اور ایک قرآن مجید خود پڑھیں، اس طریقے سے 2 قرآن ماہ رمضان میں پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اب مگر آپ غور کریں گے تو پتا چلے گا ہمارے اکابر بزرگان دین رمضان کیسے گزارتے تھے، قرآن کتنا پڑھتے تھے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان میں اجمیر شریف آتے تھے اور ایک عشرہ اجمیر شریف میں گزارتے تھے حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں، اور ایک مسجد وہاں پر، ویسے احاطے میں 3-4 مسجدیں قدیم زمانے کی مسجدیں، ایک مسجد میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ خود قرآن مجید میں روزانہ 3 پارے پڑھتے تھے۔ ایک مسجد میں روزانہ 3 پارے خود تلاوت فرماتے تھے، پھر اپنے وطن کو واپس آ جاتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ اور ایک بزرگ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ سفر میں تھے ماہ شعبان میں، رمضان کے دن قریب تھے 1-2 دن، تو آپ جس راستے سے گزر رہے تھے وہاں پر ایک چھوٹا سا قصبہ اور گاؤں دیکھا، وہاں پر قیام کیا کہ رمضان کے چند دن یہاں عبادت کر کے نماز تراویح پڑھ کے پھر ہم آگے گزرے۔ اس ارادے سے آپ ایک مقام پر کہہ رہے، چاند نظر آیا، امام صاحب نماز تراویح میں، چھوٹے گاؤں کی بات ہو رہی ہے، نماز تراویح میں امام صاحب نے ماشاءاللہ 10 پارے پڑھ لیے۔ رات ساری گزر گئی، اب وہ حضرات ایسا نہیں پڑھتے تھے جیسا آج کل ہم قرآن پڑھتے، دہا کا مطلب کیا ہو گیا، 1.5-2 گھنٹے میں قرآن مجید 3 پارے مکمل ہو جائے۔ اتنا تیز پڑھنا جناب کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تیز پڑھنا جائز ہے مگر اس مقدار میں کہ سمجھ میں آئے، تیز پڑھنا منع نہیں ہے، تلفظ صحیح ادا ہو۔ قرآن مجید پڑھنے کے 3 طریقے، ترتیل، تدویر، حدر۔ تو یہ حدر کا جو طریقہ ہے وہ بالکل نماز میں تراویح میں پڑھنے کا طریقہ ہے، اس طریقے پہ عمل کر سکتے ہیں، غنہ اخفا ادا ہو، تلفظ صحیح ادا ہو، مد ادا ہو، اس طریقے سے پڑھیں کہ سمجھ میں آئے، بالکل درست ہے، ایسا پڑھ سکتے ہیں، 3 پارے بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 پارے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو خیر حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ انہوں نے 10 پارے آج پڑھ لیے ہیں، تو امام صاحب سے کہا کہ آپ روزانہ ایسے ہی پڑھتے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں سارا رمضان ایسے ہی پڑھتا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے ارادہ بدل دیا اور یہ ارادہ کر لیا کہ اب سارا رمضان یہی گزاروں گا۔ سفر میں ہیں، سب چھوڑ دیے، صرف اس لیے کہ تراویح کی نماز میں 10 پارے سننے کو مل رہے ہیں اور رمضان بھر 10 پارے سننے کو مل رہے ہیں، اس وجہ سے آپ اسی مسجد میں قیام فرما لیے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ تو بہرحال ساری باتوں کا خلاصہ اور اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ حاضرین، ماہ رمضان بزرگوں کے طریقے کے مطابق گزارنا چاہیے، اور ان کے طریقے پر جب عمل کریں گے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، صحابہ کرام کے طریقے پر، اولیاء اللہ کے طریقے پر عمل کریں گے تو ماشاءاللہ رمضان بھی ہمارا اس قابل ہوگا کہ قیامت کے دن اس کے تصدق میں ہماری بخشش ہو جائے۔ آخری ایک بات عرض کر رہا ہوں، بعض بزرگان دین نے، اولیاء اللہ نے لکھا ہے، جس کا رمضان جتنا پاک اچھا گزرتا ہے اس کا سال اتنا پاک اور اچھا گزرتا ہے۔ مثال کے طور پر ماہ رمضان میں آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی باجماعت کر لی، آپ سال بھر نماز کے پابند ہو جائیں گے۔
ماہ رمضان میں اگر آپ نے قرآن زیادہ پڑھا، سال بھر قرآن پڑھتے رہیں گے۔ ماہ رمضان میں گناہوں سے بالکل بچے رہے، سال بھر گناہوں سے بچے گی۔ یہ تاثیر ہے ماہ رمضان کی، اس لیے رمضان کو اچھا گزارنا چاہیے۔ بس ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک مہینے میں ہمیں زندگی عطا فرمائے۔ جتنے مرحومین پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، مولا ان کی مغفرت فرما۔ رمضان کی برکت۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔